اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا لیسن ہے ہمارا آیات سورۃ البقرہ کی 96 سے 101۔ چلیں شروع کرتے ہیں، اس کا ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے آیا نمبر 96، وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور وا کا معنی ہوں گے اور، لام ہے آگے تو اس کے معنی البتہ یعنی کہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ تجدنہ اس کے معنی ہوتے ہیں ضرور پائے گا تو، ہم ان کو، احرسا زیادہ حریص، الناسی سب لوگوں سے، علی اوپر، حیاتن زندگی کے، و اور، من سے، الذین ان لوگوں جنہوں نے اشرکو شرک کیا، یودو چاہتا ہے، احدہم ہر ایک ان میں سے، لو کاش، یعمرو عمر دی جائے اس کو، الفا الف جو ہوتا ہے نا یہ کہتے ہیں ہزار کو، آگے دیکھیں سنتن ہے سال، تو الف سنہ ہزار سال، و اور ما نہیں ہوا وہ، بمزحزحہ اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے چھڑانے والا، آپ کہہ لیں دور کرنے والا، من سے، العذابی عذاب، ان یہ کہ، یعمر عمر دی جائے، واللہ اور اللہ، بصیر دیکھتا ہے، بما جو کچھ، یعملون وہ کرتے ہیں۔ آیا نمبر 97، قل کہہ دیجئے، من جو، کانا ہے، عدوً دشمن، لجبریل جبریل علیہ السلام کا، فإنہ تو بے شک اس نے، نزلہ نازل کیا اس کو، علی اوپر، قلبک دل تیرے، تیرے کہاں سے آیا کیونکہ اینڈ پہ کاف زبر ہے، بِإِذْنِ اذن سے، اللہ ہی اللہ کے، مصدقا تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، بینا یدیہ یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اکٹھائی معنی اس کا ایک ہوتا ہے، بینا کہتے ہیں درمیان کو، یدیہ ہاتھوں اس کے، و ہدن اور ہدایت، و بشرا بشارت، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے یا مومنوں کے لیے۔ آیا نمبر 98، من جو، کانا ہے، عدوً دشمن، للہ اللہ کا، و اور، ملائکتہ اور ملائکہ ہی اس کے، ملائکہ یعنی کہ فرشتے، و رسلہ اور رسولوں اس کے کا، و جبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، و میکالا اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن تو بے شک، اللہ اللہ، عدوٌ دشمن ہے، للکافرین ایسے کافروں کا۔ آیا نمبر 99، وَلَقَدْ اور، لقد جو ہے تحقیق کے لیے، البتہ تحقیق، انزلنا نازل فرمائی ہم نے، الیکا تیری طرف، آیاتن آیتیں، بیناتن روشن، و اور ما نہیں، یکفرو انکار کرتے، بہا ان کا، الا مگر، الفاسقون فاسق یعنی کہ فاسق کون ہوتے ہیں، حد سے نکل جانے والے۔ آیا نمبر 100، آوا کیا، کلما جب کبھی، عہدو انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، نبذہ پھینک دیا، فریقن
نبذا اس کے بعد ہو بھی ہے، پھینک دیا ہو اس کو، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم اکثر ان کے، لا نہیں، یؤمنون ایمان رکھتے۔ آیا نمبر 101 اور لما جب کبھی، جاءہم آئے ان کے پاس، رسول ایک رسول، من سے، عند اللہ پاس اللہ کے، مصدقن تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معہم ساتھ ان کے، نبذا پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، من سے، الذین ان لوگوں جن کو، اوتو دی گئی، الکتاب کتاب، کتاب اللہ کتاب کو اللہ کی، وراء پیچھے، ظہورہم ظہور کہتے ہیں پیٹھ کو، اپنی جو بیک ہوتی ہے، ظہوری پیٹھوں، ہم اپنی، کأنہم گویا کہ، لا گویا کأنہ کا ہو کے گویا، پھر آگے ہم بھی ہے، ضمیر بھی ہے، گویا کہ وہ، لا نہیں، یعلمون جانتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیا نمبر 96، تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ اس میں دیکھیں جو بتایا جا رہا ہے یہاں پر، اور حقیقت حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ پچھلی آیت کی ریفرنس میں بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر اب کیا بتایا جا رہا ہے، اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے جو پچھلی آیت پڑھی تھی اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، اس سے پھر ہمیں ذرا بات اس کی جو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آئے گی۔ تو اس سے پچھلے والی آیت تھی جو آیا نمبر 95 ہم نے دیکھی تھی، اس میں ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ لیکن یہ لوگ ایسی آرزو کبھی بھی نہیں کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے نا تو پھر تم مرنے کی تمنا کرو، کیونکہ وجہ کیا تھی کہ جو گناہ کے کام انہوں نے کیے تھے، یعنی کہ جو آگے بھیجے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کر کے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اب اسی کی کنٹینیوشن ایسے ہے کہ آگے اس آیت میں 96 میں اب بتایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں زندہ رہنے کے لیے سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، کہ وہ کیسے اس چیز کی خواہش کر سکتے ہیں کہ ہم مر جائیں، کیونکہ وہ تو دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو زندہ رہنے کا شوق ہے تو وہ یہ لوگ ہیں، اور آپ ان کو سب سے زیادہ حریص پائیں گے، ایون ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص جو مشرک ہیں۔ ان میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال عمر ملے، اور اگر اسے اتنی عمر مل بھی جائے تو وہ اسے عذاب سے بچا تو نہ سکے گی۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ یہود کی جو جینے کی ہوس تھی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ایکچول جو یہود تھے وہ اندر سے کیا ان کی فیلنگ تھی، جبکہ اس کا کمپیریزن کیا گیا مشرکین مکہ کے ساتھ۔ تو مشرکین مکہ میں ایک بات یہ تھی کہ وہ نہ تو آخرت کے قائل تھے، نہ ہی عذاب و ثواب کے، اور نہ ہی جنت جہنم کا کوئی کانسیپٹ ان کے ذہن میں تھا اس طرح کا۔ تو جب ان کے ذہن میں اس طرح کی چیز ہی نہیں تھی تو پھر ان کو مرنے کے بعد کوئی خطرہ نظر نہیں آتا تھا، یعنی کہ وہ ڈرتے نہیں تھے مرنے سے نا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اس کے بعد جب ہم مر جائیں گے تو دیٹ ول بی دی اینڈ، اس کے بعد مزید آگے کچھ نہیں ہوگا۔ جبکہ یہود جو تھے وہ روز جزا کے قائل تھے، وہ مانتے تھے اس چیز کو کہ ایک دن آنا ہے، ہمیں اپنی ان چیزوں کا جواب دینا پڑے گا، اور اپنی بدکاریوں کا حال بھی ان کو خوب معلوم تھا۔ تو لہٰذا وہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے، زیادہ دیر زندہ رہنے کے لیے مشرکوں کی نسبت بھی زیادہ حریص تھے۔ تو ان کو یہ پتہ تھا کہ ہم نے جو کام کیے ہیں آگے جا کے کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے ہماری پکڑ ہو جائے، تو اس وجہ سے وہ دنیا ہی کو اپنی پوری ایک لائف سمجھتے تھے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ٹائم وہ اس دنیا میں گزار لیں یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ تو یہود کو بس دنیا کی جو زندگی تھی اسی کی ہوس تھی، ان کو وہ زندگی خواہ
عزت کی ہو یا ذلت کی ہو، اس سے انہیں کوئی غرض نہیں تھی کہ کیسی لائف جو ہے وہ گزار رہے ہیں. ان کو بس یہ تھا کہ زندگی ہماری لمبی ہونی چاہیے، چاہے اچھی ہو، بری ہو، ذلت آمیز ہو یا اس میں آپ کی عزت ہو، کچھ بھی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں تھی ان کو. حالانکہ یہی لمبی زندگی آخرت میں انہیں بچانا تو درکنار آپ دیکھیں کہ ان کے لیے زیادہ عذاب کا سبب بن جاتی ہے. کیونکہ جب ہمارے لیے بھی ہم دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا کہ لمبی عمر جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جتنا ٹائم زیادہ گزارتا ہے اس دنیا میں، اتنے ہی آپ کے جو گناہ بھی ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں. یا تو یہ کہ آپ کی زندگی ایسی ہو کہ آپ نے کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا، اتنی آپ پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں کہ ہر چیز کے بارے میں آپ سوچ سمجھ کے کہ کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو پرائرٹی دیتے ہیں، ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، پھر تو بہت اچھی بات ہے. لیکن ہم میں سے میجورٹی لوگوں کا ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی ہو سکتا ہے کام ہم اچھے کچھ کام کر لیں، لیکن میجورٹی کام ہمارے دن کے جو ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنے گناہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کتنی چیزیں ہم ایسی کر رہے ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کا سبب بنتی ہیں. تو اسی طرح جب آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی کام ہم لوگ یہاں پر کر رہے ہیں، ساری چیزیں، تو ان لوگوں کا بھی ایک تھا کہ لمبی زندگی ہمیں ملے اور شاید ہم عذاب سے بچ جائیں، جبکہ یہ چیز آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتی. جتنا ٹائم آپ دنیا میں سپینڈ کریں گے اتنا ہی آپ کا حساب بھی بڑھے گا آگے جا کے. تو اس کے بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ انسان جب ہم کبھی ایک دوسرے کو بھی دعا دیتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کو لمبی عمر دے، تو اس کے بجائے انسان کو کہنا چاہیے اللہ آپ کو خیر و برکت والی عمر دے، خیر والی زندگی دے. تو خیر والی زندگی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جتنی عمر ہے اللہ تعالیٰ دے، لیکن اس میں خیر و برکت ڈال دے، کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر بلیسنگ ڈال دے کہ وہ جو جتنی بھی عمر ہے آپ کی، کہ اس میں اتنی خیر نکلے کہ آپ وہ کام اس میں کر سکیں جو آپ ایک زیادہ عمر میں بھی نہیں کر سکتے تھے. یعنی کہ تھوڑے ٹائم میں بھی آپ نے بہت ساری چیزیں جو ہیں جو آپ نے ڈن کر دی ہیں جیسے دین کے حساب سے. تو خیر ضرور مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر والی زندگی عطا کرے، کہ اس میں پھر پروڈکٹیو لائف ہوتی ہے انسان کی، کہ آپ تھوڑے سے ٹائم میں زیادہ چیزیں کر لیتے ہیں، زیادہ نیکیاں اکٹھی کر لیتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی دعا دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کرے، نیکیوں والی زندگی عطا کرے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے بدتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کی عمر لمبی اور عمل برا ہو، وہ سب سے برا ہے. تو لمبی عمر عذاب سے نہیں بچا سکتی، بلکہ اور زیادہ سخت عذاب میں ڈال دے گی اگر انسان کے اعمال صالح نہ ہوں. تو اسی لیے یہ لمبی عمر کی نہیں امید رکھنی چاہیے، اس کی دعا نہیں کرنی چاہیے. لمبی عمر کی ضرور دعا مانگے، لیکن اس میں خیر و برکت کی دعا مانگے کہ اللہ خیر والی زندگی عطا کرنا، لمبی اور خیر والی زندگی عطا کرنا. اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو کام وہ کر رہے ہیں، یعنی کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ میں بار بار یہ چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جاننے والا ہے. کاش یہ بات ہمیں بھی سمجھ آ جائے تو دیکھیں ہماری زندگی بھی کتنی چینج ہو جائے، کہ ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہونے لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں ہر وقت. اللہ تعالیٰ ہمارے ایون دل میں اٹھنے والے جو خیالات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتے ہیں. آیہ نمبر 97، اس آیت میں اب بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہود سے کہہ دیں کہ جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، اس سے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل ہی نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں مومنوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی خوشخبری ہے. تو اس آیت میں جو یہاں پر ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ یہود کی جبرائیل علیہ السلام کی دشمنی کی وجہ کیا تھی. یہود یہ سمجھتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے،
وہ کہتے تھے کہ یہی وہ فرشتہ ہے جو کئی بار ہم پر عذاب اور ہمارے دشمنوں کو ہم پر غالب کرتا رہا ہے۔ تو چنانچہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ عبداللہ بن سلام نے جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خبر سنی تو اس وقت وہ باغ میں میوہ چن رہے تھے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں آپ سے 3 باتیں پوچھتا ہوں جنہیں پیغمبر کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا، آپ بتائیے۔ نمبر 1 کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ نمبر 2 بہشتی لوگ جنت میں جا کر سب سے پہلے کیا کھائیں گے؟ اور نمبر 3 بچہ اپنے ماں باپ سے صورت میں کیوں ملتا جلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں۔ تو عبداللہ بن سلام نے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو ابن سلام نے کہا کہ سارے فرشتوں میں سے وہی تو یہودیوں کا دشمن ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، من کانا عدو لجبریل، بخاری کی حدیث ہے یہ۔ تو یہی والی آیت جو ہم نے پڑھی، تو یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ آیت پڑھی تھی۔ تو یہودی جو تھے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان لانے والوں ہی کو برا نہ کہتے تھے، بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا دشمن سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ رحمت کا نہیں، عذاب کا فرشتہ ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آتے تھے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہر نبی کے لیے ایک فرشتہ ہوتا ہے جو وہی لے کر آتا ہے، آپ کا فرشتہ کون ہے؟ تو فرمایا، جبرائیل علیہ السلام۔ تو وہ کہنے لگے، وہی جو جنگ، لڑائی اور عذاب لے کر آتا ہے، وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اگر آپ میکائیل کا نام لیتے جو رحمت، نباتات اور بارش لے کر آتا ہے، تو تب بھی بات بن جاتی۔ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کی۔ تھوڑا سا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ بات ہو رہی ہے جبرائیل علیہ السلام کی کہ ان سے دشمنی تھی، تو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی ان کے بارے میں جاننا چاہیے کہ وہ کون تھے۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ وحی لاتے تھے۔ نمبر 2 اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان ایمبیسڈر کا کام کرتے۔ پھر نمبر 3 پوائنٹ اس میں جو ہے، کچھ چیزیں اب ہم دیکھتے ہیں جو ہمیں قرآن سے ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کیا بتاتے ہیں، یعنی کہ ان کی کچھ کوالٹیز ہیں جو ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں ہمیں کیا پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ بہت ہی معزز اور قوت والے ہیں۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ عرش والوں کے ہاں بہت مرتبے والے ہیں، عرش والے کے ہاں، یعنی کہ جو عرش والے لوگ ہیں ان کے سامنے ان کی بہت بڑا مرتبہ ہے باقی فرشتوں میں، ایک ان کا سٹیٹس ہے۔ اور ان کے جو ہے ایک اور ہمیں بات کیا قرآن سے پتہ چلتی کہ یہ امانت دار ہیں، یعنی کہ ان کو جو ٹاسک دیا جاتا ہے اس کو ایز اٹ از پورا کرتے ہیں، اس میں کوئی بھی رد و بدل نہیں کرتے کہ تھوڑی سی چیز ادھر سے کمی کر دی، کہیں سے زیادتی کر دی۔ جتنا پارٹ ان کو دیا جاتا ہے اس کو اسی طرح لا کر آگے اس کو ڈیلیور کرتے ہیں۔ پھر ان کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے، ان کو روح القدس بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کے 600 ونگز ہیں، اور ان کے پروں سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے تو جب وہ سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تھے تو وہاں پر کہتے ہیں انہوں نے جب دیکھا ہے جبرائیل علیہ السلام کے پروں کو، تو ان کے پروں سے رنگا رنگ موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے اس وقت، یعنی کہ گر رہے تھے ان سے نا۔ تو یعنی کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خوبصورت ونگز تھے ان کے اور بہت بڑے ونگز ہیں ان کے۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، اللہ کے حکم سے اترتے تھے، یہ نہیں تھا کہ خود ہی سے جہاں دل کر رہا ہے گھوم پھر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے آتے جاتے تھے۔ پھر وہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام جو دل پہ قرآن نازل کرتے تھے، جو ہمیں یہاں پہ اس آیت سے اس میں پتہ چلتا ہے، نزلہ علی قلبک، کہ نازل کرتے تھے دل پر آپ کے، کیا اور کس وجہ سے کرتے تھے؟ بِإِذْنِ اللہ،
اللہ کے اذن سے، اپنی مرضی سے نہیں لا کے کرتے تھے، کہ وہ جو بھی نازل کرتے تھے، اور وہ کیا نازل کرتے تھے، وہ قرآن نازل کرتے تھے، قرآن لے کر آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور ان کے دل پر نازل کرتے تھے، تو یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام قلب پہ القاء کرتے تھے، جس سے بھولنے کا اندیشہ نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ قرآن ہمیں پتہ چلا کہ دل پہ نازل ہوا۔ تو اب اسی سے ایک بات آتی ہے ذہن میں کہ پھر ہمیں بھی دیکھنا چاہیے قرآن کی مجلسوں میں جب ہم جائیں، یا کوئی ایسی کلاس یا گیدرنگ ہو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، کہ اس وقت ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے، ہم کس طرح کی، ہمارے دل میں کیا فیلنگ آ رہی ہوتی ہیں اس وقت، کیونکہ جب قرآن نازل ہی دل پر ہوا تو پھر اس کا مطلب اس کا تعلق بھی دل سے ہے نا، تو تبھی تو یہ قرآن جو ہے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ اور اگر ہمارے دل کی حالت بدل رہی ہے یا نہیں بدل رہی، یہ ہمیں اپنا چیک کرنا ہے۔ نہیں بدل رہی اگر، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں نہیں بدل رہی نا میرے دل کی حالت، کہ بدلنی چاہیے، کیونکہ اس کا پرپس ہی یہی ہے کہ جب کوئی اس کو پڑھتا ہے تو یہ دل پر اثر کرتا ہے، ہمارے دل پہ بھی اس کا اثر ہونا چاہیے۔ تو دل پہ آپ دیکھیں، جب کوئی چیز لگ جاتی ہے انسان کے، کوئی چیز دل پر اثر کر جاتی ہے، تو پھر دنیا بدل جاتی ہے اس انسان کی۔ پھر ہم، اور ویسے بھی ہم دیکھیں زندگی میں کیا کرتے ہیں، ہم بہت سے کام، بہت سے فیصلے ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو ہم اپنے دل کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کھاؤں، میرا دل اس چیز کو چاہ رہا ہے، میرا دل وہاں جانے کو کر رہا ہے، میرا دل نہیں مانتا اس چیز کے لیے، کتنی چیز میں ہم بول رہے ہوتے ہیں یہ۔ تو اسی طرح قرآن کے ساتھ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دل میں اس قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے ہمارا، ہم کہاں کیا ویلیو دیتے ہیں نا، اس قرآن کو کتنی ویلیو دیتے ہیں اپنے دل میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب جیسے ہمیں اس آیت میں بتا دیا کہ دل پہ ہی اترا ہے، تو پھر ہمارے دل کی بھی حالت چینج ہونی چاہیے۔ اور ایک چیز یہاں پر جو بتائی جا رہی ہے، وہ قرآن کی 3 صفات بتائی جا رہی ہیں، 3 صفات کا ذکر ہے قرآن کی یہاں پر، اور وہ کیا ہیں؟ ایک تو نمبر 1 اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تصدیق کرتی ہے پہلے کی کتابوں کی، اور پہلے والی کتابوں میں کون سی آ جاتی ہیں، جیسے کہ تورات ہو گئی، انجیل ہو گئی، یہ ان کی تصدیق کرتی ہے یہ کتاب۔ دوسری چیز اس میں صرف اس کی جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ ہدایت ہے۔ پھر تھرڈ اس میں جو بتائی گئی ہے کہ یہ بشارت ہے مومنین کے لیے، اور کس چیز کی بشارت دیتی ہے؟ جنت کی بشارت دیتی ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے للمؤمنین، یہاں پہ یہ نہیں کہا للناس، یہ مومنوں کے لیے تصدیق تو کر رہی ہے سب کی، لیکن ہدایت اور خوشخبری مومنوں کے لیے۔ اس کی وجہ یہ کہ مومن ہی تو ہیں جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مومن ہی اس کتاب پر بلیو کرتے ہیں، اور ان کو فائدہ بھی انہی کو اس کتاب سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مومنوں میں بنائے کہ ہم بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ کی اس خوشخبری کے اندر آ جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ مومنین بنا دے، آمین ثم آمین۔ آیا نمبر 98 میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اب ایک طرح سے جواب دے رہے ہیں اس چیز کا، جو انہوں نے بتایا کہ وہ دشمنی کرتے ہیں ان سے، جبرائیل علیہ السلام سے، ان سے جو دشمنی ان کی تھی کہ ان کو کیوں جانتے ہیں برا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اب اس کے جواب میں آیا نمبر 98 میں بتا رہے ہیں کہ جو بھی جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھے گا، اس کے فرشتوں سے، اس کے رسولوں سے، تو اس میں خاص طور پہ جو نام جیسے لیا گیا کہ جو بھی ہوگا دشمن اللہ کا، اللہ کے فرشتوں کا، رسولوں کا، جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہوگا، تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے دشمنی رکھتے ہیں جو اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے پیغمبروں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام، تو ہمیں جو بات اب یہاں پہ پتہ چلتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ اللہ کے دشمنی کے علاوہ سارے فرشتوں سے دشمنی ہے، سارے رسولوں سے دشمنی ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا ہمارے دین کا حصہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے وہ آرٹیکلز آف فیتھ،
جن میں ہم بار بار ڈسکس کرتے ہیں، وہ تو ہمیں اچھی طرح یاد ہونے چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، توحید آ جاتی ہے۔ پھر اس میں دیکھیں کہ سارے پیغمبروں پر ایمان لے کر آنا، سارے رسولوں پر ایمان لے کر آنا، ساری کتابوں پر ایمان لے کر آنا۔ پھر اس میں وہ جو ہوتا ہے اپنی قدر پر، کہ ہر اچھا برا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور پھر قیامت کے دن پر ایمان لے کر آنا کہ ایک دن ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب تک آپ ایک بھی حساب کا مکمل نہیں ہوگا، اس میں سے 6 میں سے اگر آپ ایک بھی چیز نہیں مانتے تو اس کا مطلب کہ آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے۔ تو یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے، یہ شرط ہے اس چیز کی کہ اگر آپ نے مسلمان ہونا ہے، آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو یہ 6 چیزوں پر ایمان لانا لازمی ہے۔ تو اب 2 چیزیں ہم نے اس میں سے دیکھ لی نا، ایک تو رسولوں پر، ایک جو فرشتوں پر۔ اب فرشتوں کے بارے میں پھر تھوڑا سا دیکھ لیں، کیونکہ کافی ذکر ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، فرشتوں کا دیکھتے ہیں، تو ایک ہمارے لیے بھی ایک انٹرسٹنگ چیز بھی ہوتی ہے۔ تو بیسیکلی آپ دیکھیں کہ اللہ کی مخلوق میں جو میجر ہیں وہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جو انسان، ایک اللہ تعالیٰ نے جنات، اور ایک فرشتے۔ تو فرشتے جو ہوتے ہیں یہ ایک مخلوق ہے۔ فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی تعداد کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، اتنے زیادہ ہیں کہ ہم میں سے ویسے کوئی نہیں ان کو جانتا۔ پھر خوبصورت بھی بہت ہیں، ان کو حسن و جمال دیا گیا ہے بہت زیادہ۔ پھر ہمیں اور ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے فرشتوں کے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہر کام کرتے ہیں، یہ خوشخبریاں بھی لاتے ہیں اور یہ عذاب بھی لاتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تیزی سے حرکت کرتے ہیں، تیزی سے ادھر ادھر بجلی کی تیزی کے ساتھ جاتے ہیں یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ پھر ان کے درجات ہیں، کھاتے پیتے نہیں ہیں، انسانوں کی طرح کی ضروریات نہیں ہوتی ان کی۔ پھر یہ بہت زیادہ حیادار اور اطاعت گزار ہیں۔ حیادار اس طرح سے آپ دیکھیں کہ جیسے ہمیں پتہ نا کہ کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس وقت یہ فرشتے بھی جو ہیں انسان کے ساتھ سے ہٹ جاتے ہیں، ورنہ یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ لگے رہتے ہیں جو حفاظت والے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر یہ بھی سائڈ پر ہو جاتے ہیں، جیسے کہ انسان جب باتھ روم میں جاتا ہے تو اس وقت فرشتے جو ہیں وہ سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ ظاہر ایسی باتھ روم والی جگہوں پہ نہیں جاتے، تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر شیاطین ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جب میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے تو اس میں بھی جو فرشتے جو ہوتے ہیں وہ سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے معزز بندے ہیں، اللہ کی تقدیس اور تسبیح کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کی جو عبادات ہیں ان کی، ان میں یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، صف بندی کے ساتھ کام کرتے ہیں، پھر یہ طواف بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ کچھ فرشتے ہیں جو انسانوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کون سے موقع ایسے ہیں؟ یہ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد جو اسی جگہ پر آپ بیٹھے رہیں اور آپ اپنی جگہ موو نہ کریں، اور یا آپ کا وضو نہ ٹوٹے، تو جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا آپ اسی جگہ پر ایز اٹ از بیٹھے رہیں، اپنا ذکر کرتے رہیں۔ تو اس حالت میں اگر آپ بے شک 1 گھنٹہ بھی گزار لیں تو یہ 1 گھنٹے تک آپ کے لیے بیٹھے آپ کے لیے خیر و برکت کی دعائیں کرتے رہیں گے، مغفرت کی دعائیں کریں گے، اور آپ کے ایسے ہی اجر لکھا جائے گا جیسے آپ کنٹینیوسلی نماز میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن جیسے ہی آپ نے پوزیشن چینج کر لی تو پھر ختم ہو جائے گا، یا آپ نے کسی سے بات کر لی اور یا آپ کا وضو ٹوٹ گیا، پھر نہیں ہوگا یہ۔ تو اور کون سی چیز ہے جس سے یہ فرشتے جو ہیں ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ یہ جو کام ہم ابھی کر رہے ہیں، اب جو ہم ایک ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح کسی بھی محفل میں جب ہم ایک ساتھ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کے دین کو سیکھتے ہیں، تو اس محفل کو بھی فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور پھر وہ ہر آنے والا بندہ جو اس مجلس میں ہوتا ہے شامل، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ کسی بیمار کی عیادت کرنے جائیں، جو ہم بات کر رہے تھے لاسٹ ٹائم کہ بیمار کی عیادت کرنے والے کو بھی 70,000 فرشتے جو ہیں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ جب کسی
اپنے بھائی بہن مینس یہ میں وہ نہیں کہہ رہی جو آپ کے ایکچول بھائی ہیں، آپ کے ایکچول بہنیں ہیں، آپ کے دینی بھائی بہن بھی اس میں ہو جاتے ہیں، سارے انکلوڈیڈ ہیں، آپ کے سگے بہن بھائی، آپ کے دینی بہن بھائی، آپ کی دوستیں، آپ کے رشتہ دار، آپ جن لوگوں کے لیے بھی ان کی ایبسنس میں جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو جو فرشتے ہوتے ہیں وہی دعا آپ کے لیے بھی کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، ویسے تو اور بھی بہت سے موقع ہیں، لیکن یہ کچھ چیزیں میجر جو مجھے تھی تھوڑی سی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر لیں تاکہ ہمیں بھی پتہ ہو کہ کیا کام ہم ایسے کریں کہ فرشتے ہمارے لیے بھی دعائیں کریں۔ اور ایک فرشتوں کے بارے میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ ان کو نا بری اسمیل نہیں پسند، جیسے بدبو ہوتی ہے، گندی اسمیل سے بھاگتے ہیں۔ تو اگر آپ کے گھر میں کسی جگہ پہ ایسے کہ جہاں سے اسمیل آ رہی ہو تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ وہاں پہ فرشتے نہیں آئیں گے، بلکہ ایسی جگہوں پہ جو جنات ہوتے ہیں اور شیاطین ہوتے ہیں وہ ایسی جگہوں پر آتے ہیں، وہ بدبودار جگہ پسند کرتے ہیں، جبکہ فرشتے جو ہوتے ہیں یہ خوشبو والی جگہ پسند کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ گھر اپنا صاف رکھیں، اور ایسی جگہ خاص طور پہ جہاں سے اسمیل آتی ہیں جیسے کہ ٹریش کین والا ایریا ہے یا ہمارے باتھ رومز ہوتے ہیں، ایسی جگہوں کو صاف رکھیں۔ کوئی چیز ایسی نہ وہاں پہ پھینکیں گے جس سے بدبو آئے تو جو ان کو ناگوار گزرے۔ اسی سے ہمیں یہ بھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پیاز لہسن کی اسمیل کو بھی پسند نہیں کرتے، کہ جب تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ آپ پیاز لہسن کی اسمیل کھا کر ان کو تو مسجد میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اس کی بدبو سے ایک تو آس پاس والے لوگ جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور دوسرا فرشتوں کو بھی پسند نہیں ہے اسمیل۔ اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس جگہ پر ڈاگ ہوتا ہے، یعنی کہ کتا رکھا ہے لوگوں نے ایز اے پیٹ رکھا ہوتا ہے، یا گھروں میں تصویریں ہوں، تصویریں صرف وہی نہیں جو آپ نے لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں، تصویریں وہ بھی کہ جیسے کچھ کپڑوں پہ بنی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے کہ اب آج کل تو ایک فیشن بھی بن گیا نا کہ کپڑوں کے اوپر بھی تصویریں بنی ہوئی ہیں یا کرٹنس پہ بنی ہوئی ہیں، گھر میں کوئی بھی چیز جو آپ نے لگائی جس پہ پکچرز بنی ہوئی ہیں، تو ایسی چیزیں جہاں پر ہوں گی وہاں پہ بھی فرشتے نہیں آتے۔ تو یہ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ وغیرہ سے بھی پتہ چلتا ہے، تو جب انشاءاللہ ہم کریں گے تو اور بھی چیزیں ڈسکس ہوں گی اس میں۔ تو یہ ابھی مین ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جس جگہ کتا ہوتا ہے اور یا تصویریں ہوتی ہیں، تصویریں چاہے لٹکی ہوئی فارم میں ہوں، آپ نے کہیں رکھی ہوئی ہوں، یا تصویریں کسی چیز پر بنی ہوئی ہوں، کسی کپڑے پہ بنی ہو، کسی کرٹن پہ بنی ہو، یا آپ نے ویسے ہی ایک پینٹنگ سی کر کے لگائی ہوئی، اس کو بنا کے لگایا خود سے، جیسے سٹین گلاس وغیرہ، کوئی بھی چیز آپ نے ایسی اللہ کی کوئی چیز اس میں بنا دی جو اللہ کی مخلوق میں سے ہے، تو پھر وہاں پر فرشتے نہیں آتے۔ اب یہاں پر ملائکتی ہی فرشتے اس کے، ورسولی ہی، رسول جو ہے یہ رسول کی جمع ہے، تو جب بھی آپ دیکھیں گے رسول تو اس کا مطلب یہ پلورل فارم ہے، یہ جمع ہے رسولوں کی۔ تو سب سے پہلے جو رسول تھے وہ نوح علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں 25 رسولوں کا ذکر آیا ہے، جبکہ اصل جو رسول ہیں وہ اس سے بہت زیادہ ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بتائے ہیں قرآن کے اندر وہ 25 ہیں۔ تو آپ کہہ لیں کہ میجر 25 جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیے، اور لیکن صرف یہی رسول نہیں ہے، رسول اس کے علاوہ بھی بہت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اتنوں کا بتایا ہے۔ ہمارا ایز بینگ مسلم سارے رسولوں پر ایمان لانا لازم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، کیونکہ یہاں پر جو کہا ہے نا کہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، تو اسی سے ہمیں قرآن میں ایک اور جگہ پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، یعنی کہ ولی ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا۔ آیا نمبر 99۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے اور یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روشن آیات نازل فرمائی، اور ان کا انکار وہی کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ ہم نے آپ کو ایسی آیات دیں
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ اس میں معجزات اور پچھلی قوموں کے واقعات بھی ہیں، پھر ان کے انجام بھی ہیں، جو برے قومیں تھیں ان کے گناہوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے کیا ایسے کام کیے، پھر اسی طرح ان کے اینڈ ریزلٹ بھی بتایا گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان پہ عذاب نازل کیے، پھر اس میں پیغمبروں کے واقعات ہیں۔ تو قرآن جو ہے یہ ہمیں بہت سارا نالج دیتا ہے۔ فاسقون جو ہے چونکہ واو نون اینڈ پہ ہے جس کے معنی زیادہ کے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ فاسق کی جمع ہے۔ تو فاسق فسق سے نکلا ہے، تو فسق کس کو کہتے ہیں؟ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کو، کفر کو، یہ ساری چیزیں فسق میں آ جاتی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ کفر آتا ہے، گناہ آتے ہیں، گناہوں میں کبیرہ اور صغیرہ گناہ دونوں آ جاتے ہیں، اور ایسے گناہ کہ جن کو کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جاتا ہے، یعنی کہ بڑے لیول پہ جو گناہ ہوتے ہیں ذرا وہ ہیں۔ آیا نمبر 100 کے اندر اب یہاں پر جو آیت ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ ہے کہ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی ان یہود نے کوئی عہد کیا تو انہی کے ایک گروہ نے اسے پس پشت ڈال دیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر اس پہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ تو یہاں پر یہود کی ایک اور بری عادت بتائی جا رہی ہے، اور وہ بری عادت کیا ہے کہ وہ جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں تو اس کو پورا نہیں کرتے۔ اب تک تو آپ کو خود بھی اتنا اچھا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم لوگ اتنی آیات دیکھیں، ابھی ہماری صرف 100 آیات ہوئی ہیں، کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کے عہد کی بات کر لی کہ انہوں نے کتنے عہد تھے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے اور لیکن توڑ دیے۔ تو یہ ان کی پرانی عادت ہے، تو یہ کرتے ہی یہی ہے کہ ایک گروہ ان میں سے جو ہے وہ عہد کو توڑ دیتا ہے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اکثر تو ان میں سے ایمان بھی نہیں رکھتے۔ پھر آیت نمبر 101، اس آیت کے اندر اب بتایا جا رہا ہے کہ اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسا رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق بھی کرتا تھا، تو انہی اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو یوں اپنے پس پشت ڈال دیا جیسے کہ وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ تو یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ جو تورات میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان نشانیوں وہ اتنی واضح نشانیاں تھیں کہ ان کو پڑھنے کے بعد کوئی بھی یہ چیز مس نہیں کر سکتا تھا۔ تو لہٰذا ان لوگوں نے جب وہ نشانیاں پڑھی اپنی کتاب میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے یہ لوگ، لیکن ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اور کتاب کے ان حصوں میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا تھا، یعنی کہ ان کی نشانیوں کا ذکر جہاں پہ تھا، تو اس حصے کو انہوں نے اس طرح اپنے پیچھے ڈال دیا، پس پشت ڈال دیا، یا اس کو فراموش کر دیا کہ جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں، یعنی کہ جسٹ اگنورڈ، کہ وہ پورا پورا پورشن ہی آپ کہتے ہیں اسکپ کر دیا، انہوں نے اگنور کر دیا اس پورشن کو کہ جیسے وہ اس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ تو جب ان کے پاس رسول آ گیا جو تصدیق کرنے والا تھا، اور اس کی جو ان کے پاس ہے، ان کے پاس کیا تھی؟ تورات یا انجیل آپ کہہ لیں، دونوں کتابیں جو تھیں یہ ان دونوں کی تصدیق کرتا ہے قرآن۔ تو اللہ کی کتاب کو انہوں نے اپنے پشت کے پیچھے ڈال دیا، یعنی کہ اگنور کر دیا اس چیز کو۔ اب ہمارے اوپر بھی تھوڑی سی یہ چیز آتی ہے، اگر ہم لوگ سوچیں کہ ہمیں بھی اللہ نے کتاب دی ہے، ہم بھی تو نہیں ہیں ایسے کہ ہم نے بھی کتاب کو اگنور کر دیا، کہ اللہ کی کتاب ہے، ہمارے گھروں میں پڑی ہوتی ہیں کتابیں، لیکن ہم اس کو کھولتے بھی نہیں۔ اب کھولنے سے مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو کھول لیا، آپ نے لگی بندی اپنی صورتیں ہیں ہم نے رکھی ہوتی ہیں، صبح میں نے یہ پڑھنی ہے، رات میں نے یہ پڑھنی ہے، اور ہم ان کی تو بہت باقاعدگی کرتے ہیں۔ ہم جیسے میں نے اکثر ہم دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کو ہوتا ہے سورہ رحمان ہم لازمی پڑھنی ہے، سورہ واقعہ پڑھنی ہے، سورہ یاسین پڑھنی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قرآن ہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ وہ چیزیں پڑھنا جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتایا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح سے نہیں کہا کہ آپ صبح میں یہ صورتیں پڑھیں، رات میں یہ پڑھیں، دن میں یہ پڑھیں، اس ٹائم میں یہ پڑھیں۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں جو انہوں نے ہمیں بتائی ہیں تو ان پر تو ہمیں عمل کرنا ہے، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ فرائیڈے والے دن سورہ کہف ہم نے پڑھنی ہے، پھر ہمیں رات سونے سے پہلے پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے یہ جو سورہ سجدہ ہے، سورہ ملک ہے، یہ آپ نے سونے سے پہلے پڑھنی ہے۔ تو یہ چیزیں تو ہمیں لازمی کرنی ہے۔ پھر اسی طرح ہمیں جو ہمیں صبح شام کے اذکار ہیں یا ہر نماز کے بعد ہمیں کہا گیا ہے معوذتین کہ آپ نے پڑھنی ہے، یہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھنی ہے۔ تو جو چیزیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی وہ تو ہم نے کرنی، لیکن ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی سنی سنائی باتوں سے ہم اس کی تو باقاعدگی کرتے ہیں کہ اس کو پڑھے بغیر تو ہم نے نہیں سونا، کہ میں نے جب تک یہ اپنی صورتیں جو صبح کی میں نے اسائن کی ہوئی ہیں ان کو پڑھے بغیر تو میں نے نہیں سونا، باقی جو مرضی ہو۔ لیکن قرآن پورا کا پورا جو ہے وہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھیں، آپ اس کے علاوہ جو مرضی صورتیں پڑھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ پورا قرآن سائڈ پہ کر دیں اور آپ نے بس اپنی کچھ سلیکٹڈ سورہ ہیں وہ آپ پڑھ لیتے ہیں ڈیلی۔ ہمارے اوپر پورے قرآن کو پڑھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیسٹ یہ ہے کہ آپ ہر مہینے ایک قرآن ختم کریں۔ تو ہمارے اوپر جو بتائی گئی چیز کہ ہم نے روزانہ قرآن کا کچھ حصہ پڑھنا ہے اور وہ آرڈر میں آپ کریں، ایسے نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے یہاں سے پک کر لیا یہاں سے کر لیا۔ تو یعنی کہ آپ کا ایک مہینے میں قرآن کیسے ختم ہوتا ہے کہ جب آپ ایک پارہ ڈیلی پڑھیں گے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، ٹارگٹ انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ ایک پارہ میں نے ڈیلی کرنا ہے۔ اگر آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے سٹارٹ میں، آپ اس کو فیو پیجز کے ساتھ شروع کر لیں، لیکن آپ پڑھیں ضرور اسی طرح کہ میں نے قرآن کو روزانہ پڑھنا ہے۔ تو ایک ایک کر کے آپ اس کا آپ ایک ایک جز کر کے پڑھیں، تھوڑا تھوڑا پڑھیں، جیسے بھی آپ پڑھیں، لیکن آپ نے ایک قرآن کو ختم کرنا ہے ایک پورے ایک مہینے میں، اور یہ کم از کم ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے۔ آپ اس کے علاوہ آپ اس کو چلیں تھوڑا بھی پڑھ لیں تو لمبا کر لیں، لیکن آپ ڈیلی بیسس پہ قرآن کو ریگولر کچھ حصہ ضرور پڑھیں۔ صبح کا ٹائم بے شک فکس کر لیں یا کوئی ایسا ٹائم جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، تو اس ٹائم میں آپ نے پڑھنا ہے۔ جیسے آپ نے قرآن کا شروع کیا ہے اب، تو آپ فرض کریں آپ نے شروع کے 3-4 پیجز کر لیے ہیں، تو کل آپ اسی کو آگے سے کنٹینیو کریں۔ پھر اس طرح کرتے کرتے جتنا بھی چاہے آپ کو ٹائم لگے، ایک قرآن ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ سے سٹارٹ کر لیں، پھر آہستہ آہستہ اس کی کوانٹٹی بڑھاتے جائیں، تاکہ ہم ایک وقت آئے کہ ہم اس چیز پر پہنچ جائیں کہ ہم بھی مہینے میں ایک قرآن ختم کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا کرے۔ تو قرآن کو اپنے پیچھے ڈال دینا کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے نہ تو اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے، بس ہم ناظرہ پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں پڑھ کیا رہے ہیں، تو جو اس کے احکامات ہی نہیں پتہ، ہمیں قرآن کا پرپز ہی نہیں پتہ کہ یہ قرآن بھیجا کس چیز کے لیے کیا، تو وہ تو پرپز ہمارا اچیو ہوگا ہی نہیں کبھی بھی۔ تو قرآن کو پیچھے ڈال دینا ایک یہ بھی ہے اس میں کہ آپ اس میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کو پرائرٹی نہ دینا۔ آپ کو پتہ بھی چل گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ ان پر عمل نہیں کر رہے، آپ کر اپنی ہی مرضی رہے ہیں، تو یہ بھی یہی چیز ہو جاتی ہے کہ ہم نے پڑھا ہے لیکن ٹھیک ہے میں ابھی عمل نہیں کر سکتی کیونکہ ابھی میں اتنی اسٹرانگ نہیں ہوں، ابھی میرا خیال ہے کہ مجھے ٹائم لگے گا۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ آپ کچھ لوگوں کو کہتے ہیں نا پردے کا بھی بولتے ہیں کہ آپ ہمیں بال اپنے سر کور کرنا چاہیے، تو کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو چیزیں دل سے ہوتی ہیں، میں ابھی ریڈی نہیں ہوں تو میں اس طرح نہیں کرنا چاہ رہی، جب میں ریڈی ہوں گی تو میں خود ہی کر لوں گی۔ یہ آپ سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ آپ ریڈی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا ہے یہ چیز قرآن میں حدیث میں؟ ہمیں تو کہیں ایسی چیز نہیں ملتی کہ بھئی جب بندہ ریڈی ہو تو یہ کرے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس میں تو ہم کر ہی نہیں سکتے، کوئی اف بٹ ہے ہی نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہاں جب بھی بالغ ہو جاتی ہے بچی، سر اس کو اپنے سر کو کور کرنا ہے، اپنے باڈی کو کور کرنا ہے، تو اس میں کوئی یہ تو نہیں ہے کہ آپ مینٹلی طور پہ پریپیئرڈ ہیں یا نہیں ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، اور یہ چلتا ہے پیوبرٹی کے ساتھ، یہ آپ کی مینٹل کیپیسٹی سے نہیں چلتا کہ ہم کتنے اس وقت ہیں، میں کتنی ریڈی ہوں کہ نہیں ہوں۔ لیکن جب آپ پہ پیوبرٹی آ گئی، کسی بھی بچے پہ پیوبرٹی آ گئی، تو اللہ کے سارے حکم اس پہ لاگو ہوں گے اب جو پیوبرٹی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو انڈرسٹینڈنگ دے اس چیز کی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم
قرآن کو سمجھ سکیں۔ سورہ فرقان جب ہم پڑھیں گے نا، اس سے بھی سخت آیات اس کے اندر ہیں جہاں پر قرآن کے بارے میں وعید ہے کہ جو لوگ قرآن کو جنہوں نے پیچھے چھوڑ دیا کہ کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ جب ہم وہاں دیکھیں گے، اور بھی ملٹیپل جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کو پیچھے چھوڑ دینا جو ہے ان کا کتنا برا ہے یہ۔ تو اگلا جو ہماری کلاس ہے انشاءاللہ جو کل کی ہوگی، اٹ از ویری امپورٹنٹ کلاس، اور آپ لوگوں کو میں اس لیے پہلے سے تھوڑا بتا رہی ہوں تاکہ آپ کے بھی اگر کوئی جاننے والے ہیں، اور ضروری نہیں کہ اگر وہ کلاس کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ نہیں کمٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے کہ ہم ایک پوری کلاس کو کریں لیں، لیکن کم از کم اس کلاس کے لیے آپ ان کو لے کر آئیں، کیونکہ اس میں ہم آگے کی آیات جو ہیں یہ جادو کے متعلق ہیں، جو کالا جادو ہوتا ہے۔ تو ایک ہمارے معاشرے کا ایک اٹس اے ویری آپ کہہ لیں کہ ایک ڈارک سائڈ ہے، تو اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم بھی بچ سکیں، دوسرے لوگوں کو بھی بچا سکیں۔ تو انشاءاللہ کل کی آیات جو ہیں وہ ہماری جادو کے متعلق ہوں گی۔ تو آپ سب سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔